بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شرح میت عامل کا 8واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ حروف جارہ میں سے آخری حروف حاشا، خلا اور عدا کی تفصیل پڑھیں گے، اور یہ پہلی نوع جو حروف جارہ کے بارے میں ہے وہ اس سبق کے ساتھ مکمل ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد پھر اس کی جو 4 قسم کی تراکیب ہوتی ہیں وہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو عبارت اس طرح ہے: وحاشا وخلا وعدا کل واحد منها للاستثناء مثل جاءني القوم حاشا زید وخلا زید وعدا زید۔ وقال بعضهم ان الاسم الواقع بعدها يكون منصوبا على المفعولية فحينئذ تكون هذه الألفاظ أفعالا والفاعل فيها ضمير مستتر دائما، فالمثال المذكور في معنى جاءني القوم حاشا زيدا وخلا زيدا وعدا زيدا. وإذا وقعت خلا وعدا بعد ما مثل ما خلا زيدا وما عدا زيدا أو في صدر الكلام مثل خلا البيت زيدا وعدا القوم زيدا تعینتا للفعلیتی۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ حروف جارہ میں سے حاشا اور خلا اور عدا بھی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک، یعنی یہ جو 3 حروف ہیں، ان میں سے ہر ایک استثناء کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی القوم، آئی ہے میرے پاس پوری قوم، حاشا زیدن، سوائے زید کے، یعنی پوری قوم آئی ہے لیکن زید اس میں سے نہیں آیا، زید کو قوم سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جاءنی القوم خلا زیدن، قوم آئی ہے میرے پاس سوائے زید کے، جاءنی القوم عدا زیدن، قوم آئی ہے میرے پاس سوائے زید کے۔ تو ان تینوں کو استثناء کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ وقال بعضهم، بعض نحوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں حاشا، خلا اور عدا، ان کے بعد جو اسم واقع ہوگا یکون منصوباً، وہ منصوب ہوگا مفعول ہونے کی بنا پر، یعنی یہاں پر تو ہم نے ان کو حروف جارہ قرار دیا تھا، اور ان کے بعد جو اسم تھا وہ مجرور تھا حرف جر کی وجہ سے، لیکن دوسرے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان حروف کے بعد جو اسم ہوگا وہ اسم منصوب ہوگا اور اس کو ہم مفعول شمار کریں گے، مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا۔ تو اس وقت یہ حاشا، خلا اور عدا، یہ جو الفاظ ہیں یہ افعال ہوں گے، یعنی یہ فعل شمار ہوں گے، اور بعد والا جو اسم ہے وہ ان کا مفعول بن رہا ہوگا۔ اور فاعل کون ہوگا اس میں؟ تو کہتے ہیں والفاعل فیہا ضمیر، ان افعال کے اندر ایک ضمیر ہوگی مستتر، جو ہمیشہ مستتر ہوگی، کبھی ظاہر نہیں ہوگی، تو وہ ضمیر ان افعال کا فاعل بنے گی، اور بعد والا جو اسم ہے وہ منصوب ہوگا، مفعول بنے گا ان کے لیے۔ تو لہٰذا اوپر جو مثال مذکور ہوئی ہے، تو یہ جو بعض دوسرے حضرات ہیں ان کے مطابق اس مثال کا اس طرح معنی بنے گا: فالمثال المذکور، تو مذکورہ مثال فی معنی، وہ اس معنی میں ہوگی جاءنی القوم حاشا زیدن وخلا زیدن وعدا زیدن۔ تو اس میں حاشا فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، زیدن اس کا مفعول بھی ہی ہے۔ اسی طرح خلا زیدن، عدا زیدن میں جو بعد میں اسم آ رہا ہے وہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور یہ الفاظ فعل ہیں، ان کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے جو ان کا فاعل بن رہی ہے۔ وَإِذَا وَقَعَتْ خَلَا وَعَدَا، آگے کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں ان میں سے 2 لفظ خلا اور عدا وہ بعض اوقات ما کے بعد واقع ہوتے ہیں، یعنی ان کے شروع میں ما آ جاتا ہے، یعنی ما خلا ما عدا۔ تو اس کی مثال دی ہے ما خلا زیدن ما عدا زیدن، یا پھر یہ کہ یہ جو 2 الفاظ ہیں خلا اور عدا یہ صدر کلام میں آ جائیں، یعنی کلام کے شروع میں واقع ہوں، جیسے مثال ہے خلا البیت زیدن عدا القوم زیدن، اس میں خلا اور عدا کلام کے جملے کے شروع میں آ رہے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں جب ما کے بعد آئیں خلا اور عدا، یا کلام کے شروع میں آئیں خلا اور عدا، تعینتا للفعلیتی، تو یہ دونوں الفاظ فعل ہونے کے لیے متعین ہیں، یعنی ان صورتوں میں ان کو فعل ہی شمار کیا جائے گا، یہ حرف جر یا کوئی اور اسم وغیرہ نہیں بن سکتے، تو یہ فعل ہوں گے
اور ان کے بعد فاعل اور مفعول بھی ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہم ترکیب شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی جو ترکیب ہوتی ہے اس میں ایک ایک لفظ کی پوری تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ یہ کون سی قسم ہے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے، آگے جو پوری ترتیب ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ تو اس میں ہم چند الفاظ کی آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ من کا ایک لفظ آ رہا ہے، من ہا میں جو من ہے، اس کو اگر ہم لیں تو یہ مفرد مرکب میں سے یہ مفرد ہے، اکیلا ہے، اور اسم فعل حرف میں سے یہ حرف ہے من، کیونکہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، یہی حرف ہونے کی علامت ہے۔ معرب اور مبنی میں سے یہ مبنی ہے، کیونکہ تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، اور جو حروف عاملہ اور غیر عاملہ ہیں ان میں سے یہ حروف عاملہ میں سے ہے۔ حروف عاملہ کی قسم ہے حروف جارہ، تو یہ من حرف جر ہے۔ اسی طرح یہ واحد ایک لفظ ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مفرد مرکب میں سے یہ مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اور اسم کی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے، واحد تنوین اسم کی علامت ہے۔ معرفہ نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے، اور معرفہ کی جو اقسام ہیں ان میں سے کوئی قسم نہیں پائی جا رہی، تو یہ نکرہ ہی شمار ہوگا۔ مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے، کیونکہ اس میں تانیث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے، اور معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے، اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ اس میں متمکن غیر متمکن میں سے اس میں متمکن ہے، اور اس میں متمکن کی جو 16 اقسام ہیں ان میں سے یہ پہلی قسم ہے مفرد منصرف سے ہی، اور یہاں پر اس کی جری حالت ہے کسرہ کے ساتھ، یہ مضاف الیہ ہے، کلو مضاف کے لیے، اس لیے یہ مجرور ہے اور جری حالت کسرہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جاء، اس لفظ کو اگر ہم لیں صرف جاء کو، تو یہ مفرد مرکب میں سے یہ مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ فعل ہے، اور فعل کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل پائی جا رہی ہے۔ صرف جاء کو اگر ہم لیں تو اس کے اندر ضمیر پائی جائے گی جو اس کا فاعل بن رہی ہے، ضمیر مرفوع متصل یہ فعل ہونے کی علامت ہے۔ معرب مبنی میں سے یہ مبنی ہے، کیونکہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، اور چونکہ فعل ماضی مبنی ہے تو اس میں اعراب بدلتے نہیں ہیں، تو اعراب کی اقسام بھی نہیں پائی جاتی۔ اور فعل لازم اور متعدی میں سے یہ فعل لازم ہے، کیونکہ اس کا آگے مفعول نہیں آتا، اور فعل لازم اور متعدی میں سے یہ فعل متعدی ہے، اور فعل متعدی یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہے۔ جاءنی میں جو یا ہے وہ یا اس کا ایک مفعول بن رہا ہے۔ تو یہ اسم فعل حرف میں سے ہر ایک کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ اس طرح مفرد کی بھی یہ پہلی ترکیب ہو سکتی ہے، کوئی مرکب ہو اس کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے، مرکب غیر مفید کی بھی، مرکب مفید کی بھی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بعضهم ہے، تو بعض یہ ایک الگ لفظ ہے اور ہم یہ ضمیر الگ لفظ ہے، دو الفاظ سے مل کر یہ ایک مرکب بن رہا ہے۔ اس کی اگر ہم پہلی ترکیب کریں تو یہ اس طرح ہوگی کہ یہ مفرد مرکب میں سے یہ مرکب ہے، کیونکہ بعض اور ہم دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ مرکب مفید اور غیر مفید میں سے یہ مرکب غیر مفید ہے، کیونکہ اس سے کوئی پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور مرکب غیر مفید کی جو اقسام ہیں اس میں سے یہ مرکب اضافی ہے، مضاف اور مضاف الیہ پر مشتمل ہے۔ اسی طرح جو باقی الفاظ ہیں، اسم ہیں یا فعل ہیں یا حرف ہیں یا پورا جملہ ہے، مرکبات ہیں، ان کی آپ اسی طرح پہلی ترکیب کر سکتے ہیں۔ دوسری ترکیب میں الفاظ کا آپس میں تعلق بیان کیا جاتا ہے، تو وہ اس طرح ہوگی، حاشا اور خلا اور عدا ان تینوں کا آپس میں معطوف علیہ کا تعلق ہے۔ کل واحد کا ان کے ساتھ مبتدا اور خبر کا تعلق ہے۔ کل واحد کا آپس میں مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ منہا جار مجرور کا تعلق ہے، للاستثناء جار مجرور ہیں، اور للاستثناء کا پچھلے الفاظ کے ساتھ خبر ہونے کا تعلق ہے۔ مثلو جاءنی مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ جاءنی میں جو یا ضمیر ہے اس کا جاء کے ساتھ فعل اور مفعول کا تعلق ہے۔ القوم کا جاء کے ساتھ فعل فاعل کا تعلق ہے۔ حاشا زیدن جار مجرور اور خلا زیدن جار مجرور ہیں، ان دونوں کا آپس میں یہ حرف عطف کے ذریعے سے معطوف علیہ کے تعلق ہے۔ اسی طرح خلا زیدن عدا زیدن معطوف علیہ ہیں، اور عدا زیدن آپس میں جار مجرور کا تعلق ہے۔ قال بعضهم فعل فاعل کا تعلق ہے، بعضهم مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ ان الاسم یہ حرف مشبہ بالفعل اور اس کے اسم کا تعلق ہے۔ الاسم الواقع موصوف صفت کا تعلق ہے۔
بعدہا مضاف مضاف الیہ کے تعلق ہے، بعد کا الواقعہ کے ساتھ مفعول فی ہونے کا تعلق ہے۔ یکون منصوباً، یہ منصوباً یہ فعل ناقص کی خبر ہونے کا تعلق ہے۔ علی المفعولیۃ جار مجرور ہیں۔ حین اذن مضاف مضاف الیہ ہیں۔ تکون ہذہ الالفاظ، تو ہذہ الالفاظ یہ پورا مل کر تکون کا اسم بن رہا ہے۔ ہذہ الالفاظ یہ آپس میں اس میں اشارہ مشار الیہ ہیں۔ افعالاً کا تکون کے ساتھ فعل ناقص کی خبر ہونے کا تعلق ہے۔ فیہا یہ الفاعل کے ساتھ متعلق کا تعلق ہے۔ فیہا جار مجرور ہیں۔ ضمیر ان کا الفاعل کے ساتھ مبتدا اور خبر کا تعلق ہے۔ ضمیر و مستتر کا موصوف صفت کا تعلق ہے۔ دائماً کا مستتر کے ساتھ ذوالحال اور حال کا تعلق ہے۔ المثال المذکور موصوف صفت کا تعلق ہے۔ فی معنی جار مجرور ہیں۔ معنی اور جاءنی مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ جاءنی القوم فعل فاعل مفعول بہ کا تعلق ہے۔ حاشا زیدن اس صورت میں یہ بھی فعل اور مفعول بہ ہیں۔ خلا زیدن فعل مفعول بہ، عدا زیدن فعل مفعول بہ کا تعلق ہے۔ اور وقعت فعل، خلا و عدا اس کا فاعل ہے، فاعل کا تعلق ہے۔ خلا و عدا آپس میں معطوف معطوف علیہ کا تعلق ہے۔ بعد ما مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ بعد کا وقعت کے ساتھ مفعول فی ہونے کا تعلق ہے۔ مثل ما خلا مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ ما خلا زیدن فعل فاعل مفعول بہ کا تعلق ہے۔ ما عدا زیدن یہ بھی فعل مفعول بہ کا تعلق ہے۔ فی صدری جار مجرور کا تعلق ہے۔ صدر الکلام مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ مثل خلا البیت یہ مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ خلا البیت فعل فاعل کا تعلق ہے۔ زیدن کا خلا کے ساتھ مفعول بہ ہونے کا تعلق ہے۔ عدا القوم فعل فاعل، زیدن فعل مفعول بہ کا تعلق ہے۔ تعین تا اور للفعلیتی یہ اس کے متعلق ہے۔ للفعلیتی جار مجرور کا تعلق ہے۔ اس کے بعد تیسری ترکیب میں ہر ایک لفظ کا اعراب اور اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے۔ تو حاشا اور خلا اور عدا یہ حروف ہیں، مبنی ہیں، لیکن یہاں پر محلاً یہ مرفوع بن رہے ہیں مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ کلو مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، واحد مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، من حرف ہے مبنی ہے، ہا ضمیر یہ محلاً مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، لفظاً یہ مبنی ہے، اس میں غیر متمکن کی قسم ہے ضمیر۔ لام حرف مبنی ہے، استثنائی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ مثلو یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ جاء یہ فعل ماضی ہے مبنی ہے، یا ضمیر محلاً منصوب ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، لفظاً مبنی ہے، اس میں غیر متمکن ہے۔ القوم مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے۔ حاشا حرف مبنی ہے، زیدن مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ واو حرف مبنی ہے، خلا حرف مبنی ہے، زیدن مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ وعدا دونوں مبنی ہیں، زیدن مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ واو حرف مبنی ہے، قال فعل ماضی ہے مبنی ہے۔ بعضو یہ مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، ہم ضمیر لفظاً اس میں غیر متمکن مبنی ہے، محلاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ ان حرف مبنی ہے، الاسم منصوب ہے ان کا اسم ہونے کی وجہ سے، الواقعہ منصوب ہے الاسم کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ بعد یہ منصوب ہے مفعول فی ہونے کی وجہ سے۔ ہا ضمیر یہ محلاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، لفظاً مبنی ہے، اس میں غیر متمکن ہے۔ یکون یہ فعل مضارع عوامل ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہے، مرفوع ہے۔ منصوباً منصوب ہے، یہ فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ اعلی حرف مبنی ہے، المفعولیہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ حین اذن حین یہ منصوب ہے مفعول فی ہونے کی وجہ سے، اور اذ یہ مبنی ہے اور اس میں جو تنوین ہے وہ تنوین عوض ہے۔ تکون یہ عوامل ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہے، فعل مضارع مرفوع ہے۔ حاضی اس میں اشارہ اس میں غیر متمکن ہے، یہ مبنی ہے۔ الالفاظ یہ تکون فعل ناقص کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ افعالاً فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ الفاعل مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ فی حرف مبنی ہے، ہا ضمیر مبنی ہے۔ ضمیر یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے۔ مستتر مرفوع ہے ضمیر کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ دائماً منصوب ہے حال ہونے کی وجہ سے۔ المثال مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ المذکور مرفوع ہے صفت ہونے کی وجہ سے۔ فی حرف مبنی ہے۔ معنی یہ تقدیراً مجرور ہے، اس میں مقصور ہے، اس کا جو جر ہوتا ہے وہ تقدیری کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔
جاء فعل ماضی ہے مبنی ہے، یا ضمیر اس میں غیر متمکن مبنی ہے، القوم مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، حاشا یہ یہاں پر فعل بن رہا ہے یہ مبنی ہے، زیدن یہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اسی طرح خلا یہ فعل ہے ماضی مبنی ہے، زیدن مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اسی طرح زیدن عدا کے لیے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اذا یہ اس میں غیر متمکن ہے مبنی ہے، وقعت یہ فعل ماضی ہے مبنی ہے، خلا اور عدا دونوں یہاں پر یہ فعل ماضی ہیں مبنی ہیں، بعد منصوب مفعول فی ہونے کی وجہ سے، ما یہ حرف مبنی ہے، مثلو یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے مبتدا محذوف کی خبر ہے، ما خلا فعل مبنی ہے، زیدن مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اسی طرح ما عدا مبنی ہے، زیدن مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، او حرف مبنی ہے، فی حرف مبنی ہے، صدری مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، الکلام مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، مثل مرفوع ہے مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے، خلا فعل ماضی ہے مبنی ہے، البیت مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، زیدن منصوب ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، عدا فعل ماضی ہے مبنی ہے، القوم مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، زیدن منصوب ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، تعینتا فعل ماضی ہے مبنی ہے، لام حرف مبنی ہے، الفعلیتی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہم چوتھی ترکیب کریں گے، آخری ترکیب جو مکمل جملے کی ترکیب ہوتی ہے، تو اس میں حاشا معطوف علی وہو حرف عطف، خلا معطوف علی معطوف وہو حرف عطف، عدا معطوف، یہ تینوں معطوف علی سے مل کر یہ مبتدا اول ہے، کل مضاف واحد مضاف الیہ یہ مضاف الیہ سے مل کر موصوف ہے، منہا جار مجرور یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر اس کی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ مبتدا ثانی ہے، للاستثنائی یہ لام حرف جر ہے، الاستثنائی مجرور ہے، جار مجرور یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر ہے اس مبتدا ثانی کی، پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ خبر بنے گا اس مبتدا اول کی، مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں پر مثال وہ مبتدا محذوف مانیں گے، مثل مضاف، جاء فعل، القوم فاعل، یا ضمیر مفعول بہ ہے، حاشا حرف جر، زیدن مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف علی وہو حرف عطف، خلا زیدن جار مجرور سے مل کر معطوف علی معطوف وہو حرف عطف، عدا زیدن جار مجرور سے مل کر معطوف، یہ تینوں معطوف علی سے مل کر متعلق ہوں گے جاء فعل کے، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، مثل کا مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر، مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے قال فعل ہے، بعضهم مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر یہ قول، ان حرف مشبہ بالفعل، الاسم موصوف، الواقعہ صیغہ اسم فاعل ہے، بعدہا مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہے، الواقعہ صیغہ اسم فاعل کے، یہ صیغہ اسم فاعل اپنے مفعول فی سے مل کر صفت ہے الاسم کی، موصوف صفت سے مل کر یہ ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم بن رہا ہے، یکون فعل ناقص اس کے اندر ضمیر اس کا اسم ہے، منصوباً یہ صیغہ اسم مفعول ہے، علی حرف جر المفعولیتی مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ منصوباً صیغہ اسم مفعول کے متعلق ہے، صیغہ اسم مفعول اپنے متعلق سے مل کر فعل ناقص کی خبر ہے، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بنے گی ان حرف مشبہ بالفعل کی، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہے، مفعول بہ ہے قال فعل کے لیے، تو قول مقولہ سے مل کر یا فعل فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے فا تفریعیہ ہے، یعنی پیچھے جو بات بیان کی ہے اس کے اوپر یہ ایک تفریع بیان کر رہے ہیں، حین اذن مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مقدم ہے، تکون فعل ناقص کے لیے، تکون فعل ناقص، حاضی اس میں اشارہ، الالفاظ مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ سے مل کر فعل ناقص کا اسم، افعالاً فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے الفاعل، یہ صیغہ اسم فاعل ہے، فیہا جار مجرور سے مل کر اس فاعل کے متعلق ہے۔ یہ صیغہ اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر مبتدا، ضمیر موصوف، مستتر یہ صیغہ اسم مفعول ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو ذوالحال بن رہی ہے، دائماً حال ہے، ذوالحال حال سے مل کر یہ صیغہ اسم مفعول کا نائب فاعل۔ صیغہ اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر ضمیر موصوف کے لیے صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ خبر بنے گی الفاعل مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے المثال موصوف ہے، المذکور صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، فی حرف جر، معنی مضاف، جاء فعل یا ضمیر مفعول بہ ہے، القوم یہ مستثنی منہ ہے، حاشا فعل ہے، اس صورت میں یہ فعل بن رہا ہے، اس کے اندر ضمیر مستتر فاعل ہے، زیدن مفعول بہ ہے، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر یہ معطوف علی واو حرف عطف، خلا فعل ضمیر فاعل زیدن مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر معطوف علی معطوف واو حرف عطف، عدا فعل ضمیر فاعل زیدن مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر معطوف، یہ تینوں معطوف علی سے مل کر یہ مستثنی بنیں گے القوم مستثنی منہ کے لیے۔ مستثنی اور مستثنی منہ سے مل کر جاء کا فاعل، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ معنی مضاف کا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہے فی حرف جر کے لیے، یہ جار مجرور مل کر ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر بنے گی اس المثال المذکور مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے اذا یہ شرطیہ ہے، وقعت فعل ہے، خلا وعدا معطوف علیہ سے مل کر اس کا فاعل بن رہے ہیں، بعد ما مضاف علیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہے وقعت فعل کے لیے۔ درمیان میں یہ جو مثالیں ہیں ان کی ترکیب الگ ہوگی۔ او یہ حرف تردید ہے، فی حرف جر ہے، صدری مضاف، الکلامی مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا وقعت فعل کے، تو وقعت فعل اپنے فاعل مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ قائم مقام شرط کے بن جائے گا، اذا شرطیہ ہے، اور درمیان میں یہ پھر مثال ہے، آخر میں یہ جزا ہے، تعینتا فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، للفعلیتی لام حرف جر، الفعلیتی مجرور، جار مجرور یہ فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہے، شرط اور جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ پھر یہاں پر مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، ما خلا فعل ضمیر فاعل زیدن مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر معطوف علی واو حرف عطف، ما عدا فعل ضمیر فاعل زیدن مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ سے مل کر مثل کا مضاف علیہ سے مل کر مثالو کی خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر بھی مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، خلا فعل البیت فاعل زیدن مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر معطوف علی واو حرف عطف، عدا فعل القوم فاعل زیدن مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ سے مل کر مثل کا مضاف علیہ سے مل کر مثالو کی خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔